السلام علیکم. امید ہے آپ بخیریت ہوں گے اور پبلک ریلیشنز کے سبجیکٹ کو ریوائز بھی کر رہے ہوں گے اور اس کو پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے جہاں کہیں آپ کو موقع ملتا ہوگا. کوئی علم تب تک آپ اس پر کافی حد تک دسترس نہیں پا سکتے جب تک آپ اس کو عملی طور پر استعمال نہ کریں. پبلک ریلیشنز بھی ایک ایسا ہی علم اور سائنس بن چکی ہے جس کو آپ کو سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے مختلف موقعوں پر اور ان کی مناسبت سے استعمال کرنا لازمی ہے. تبھی آپ اس کو صحیح طریقے سے پریکٹس میں لا سکیں گے. پبلک ریلیشنز, جسٹ ٹو ریمائنڈ یو لٹل بٹ, پبلک ریلیشنز از ناٹ اے نیو سبجیکٹ, بٹ as a subject it was recognized much later than it was used. It has been in use since the advent or discovery or knowledge about civilization. Civilization has been there for a long time. There have been various civilizations which have come in and gone, but somehow or the other they have been using public relations in some form or the other. In this context, as I told you before also, the world is very rapidly changing today. دنیا میں اتنی تیزی سے حالات اور واقعات رونما اور بدل رہے ہیں کہ آپ کو اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا وضع کرنے کے لیے ہر وقت باخبر رہنا ضروری ہے. اور یہ باخبر رہنے یا باخبر رکھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے پبلک ریلیشن کا علم. ہر وقت پبلک ریلیشنز ایسی فیڈ بیکس پرووائڈ کرتا رہتا ہے مختلف انسٹیٹیوشنز کو, آرگنائزیشنز کو, جس کی بنا پر وہ آرگنائزیشنز اپنی حکمت عملی میں مناسب اور ضروری تبدیلی یا اس میں مختلف قسم کی جدتیں پیدا کر سکتی ہیں. آج کے دور میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. آج کی جو مارکیٹ ہے وہ کنزیومر اورینٹڈ ہے. کنزیومرز کی ڈیمانڈز, ریکوائرمنٹس, فیلنگز اور ان کی ایسپریشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام پالیسیز کو بنانا ہوتا ہے. اس لیے پبلک ریلیشنز اب لازم و ملزوم علم بن چکا ہے. ایک زمانہ تھا جب پبلک ریلیشنز کو صرف نام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا, لیکن اب کوئی بھی دنیا کا ایسا شعبہ نہیں ہے اگر آپ اس کا گہرائی سے جائزہ لیں جو پبلک ریلیشنز کے بغیر سروائیو کر رہا ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ آرگنائزیشنز ایڈورٹائزنگ نہ کر رہی ہوں کیونکہ ان کی جو ان کا دائرہ کار ہے یا جو ان کی آپریشنز ہیں وہ ڈیزائر نہ کرتی ہوں پبلک ریلیشنز ایڈورٹائزنگ یا پبلسٹی کی سروسز کو, لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی انداز میں پبلک ریلیشنز کو ضرور استعمال کر رہی ہوں گی. پبلک ریلیشنز میں جو ہم نے پچھلی دفعہ اسٹڈی کیا تھا وہ تھا پرزویژن. یعنی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پرانی ڈیفینیشن میں جو لفظ میوچل انڈرسٹینڈنگ کا استعمال کیا گیا تھا اس کو اپ گریڈ کر کے, اس کا نام تبدیل کر کے یا اس ورڈ کو ریپلیس کر کے اسے پرزویژن میں کنورٹ کر دیا گیا تھا. اور یہ کافی حد تک لاجیکل اور پریکٹیکل چینج لگتی ہے اور ابھی تک یہی پالیسی پر تمام پبلک ریلیشن پروفیشنل جو ہیں وہ عمل پیرا ہیں. ناؤ بیسکلی اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ دو خاص لفظوں پر یہ پالیسی مشتمل ہے, یعنی قائل کرنا اور مائل کرنا, یعنی کنونس کرنا اور پرسویڈ کرنا. ان دونوں کے لیے مختلف انداز میں کمیونیکیشن تھیریز اور پریکٹسز کو استعمال کرنا ہوتا ہے, اور ان تھیریز اور پریکٹسز کو استعمال کرتے ہوئے ہی ایک اچھی اور افیکٹو یعنی مؤثر اور جامع پبلک ریلیشن اسٹریٹجی یا حکمت عملی وضع کی جا سکتی ہے. جیسا کہ میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ری ایٹریٹ ونس اگین اینڈ ایمفیسائز that
the basic ingredient. I will use the word basic 3 times, basic ingredients of a successful and effective public relation policy is the research. The research which provides the base of information or provides required or essential data to you to comprehend the situation, analyze it, and then propose a remedy or a strategy to counter it or to further your objectives. اس سلسلے میں اسی پرسویسو تھیوری کو فالو کرتے ہوئے آج ہم بات کریں گے کمیونیکیشن تھیوریز اور پریکٹس پر. کمیونیکیشن تھیوریز اور پریکٹس میں ہم سب سے پہلے اسٹڈی کریں گے کہ کنزیومر بیہیویئر کیا چیز ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا, ان ٹوڈیز ورلڈ کنزیومر ہیز بیکم ویری امپورٹنٹ. ہی از دا کنگ. In olden days, you used to say customer is the king. Now you can replace the word customer to consumer. That consumer is the king. He who uses your products, a person who uses your products or follows your policy to achieve certain objectives or get certain benefits or use certain things, demands, aspires for certain things according to his wishes or her wishes, whatever the case may be. Here is where consumer behavior becomes very important and how to match or merge that with public relation theories. In public relation, as I have told you, communication is an important tool. The communication between yourself, your organization, institution, and the consumer are the two important ingredients of public relation theory today or public relation practice today. تو اس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ کنزیومر بیہیویئر میں کس طرح سے کمیونیکیشن تھیوریز سر انداز ہوتی ہیں کنزیومر بیہیویئر پر. سب سے پہلے کنزیومر بیہیویئر کا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ کنزیومر بیہیویئر چیز کیا ہے. دیکھیے, آپ نے ایک پروڈکٹ لانچ کی, مارکیٹ میں دی, اور یا تو اس کو لوگوں نے دھڑا دھڑ خریدنا اور استعمال کرنا شروع کر دیا, اور یا اس پر سلن رسپانس ہوا, یعنی کولڈ رسپانس ہوا, اور یا اس کی خریدنے کے بعد فوراً ہی اس کی ڈیمانڈ اور اس کی استعمال میں ڈراپ آ گیا. اور ہوتا کیا ہے, بہت سارے جو بیہیویئرز ہیں وہ انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں, انٹر منگلنگ آف ویریس پبلکس میں یا ویریس کنزیومرز میں یا ویریس ٹائپس آف کنزیومرز میں. ان ساری سچویشنز کو اینالائز کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کنزیومر بیہیویئر سے یعنی واقفیت ضروری ہوگی, آگہی ضرورت ہوگی, تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کنزیومر بیہیویئر کے کون سے ایسے پرنسپلز ہیں جن کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے ان کا یعنی توڑ یا ان کا مناسب دفاع کر سکیں. اب کنزیومر بیہیویئر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان پرنسپلز کا جائزہ لینا پڑے گا جو ہماری مدد کر سکتے ہیں ان آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ میں. تو یہ 8 ایسے پرنسپلز ہیں جو آپ فالو کر کے افیکٹولی جان سکتے ہیں کنزیومر بیہیویئر کے بارے میں. تو اگر آپ سلائیڈ پر نمبر 1 پڑھیں تو اس میں ہے کہ ان پلیزنٹ اپیلز کین بی لرنڈ ایز ریڈیلی ایز پلیزنٹ ونس. جب بھی کبھی اپیلز کی جاتی ہیں, اپیلز کا مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسے اپیل کی جا رہی ہے, یعنی وین ایور یو آر ٹرائنگ ٹو کنونس پیپل اور ٹرائنگ ٹو مولڈ دیئر اوپینئن, آف کورس یو آر گوئنگ ان ود اے کیمپین. اینڈ کیمپین, an appeal is a part of a campaign because you are trying to convince them to mold their opinion towards the thought and towards the direction where you want them to move to. You want their behavior to turn to. تو اس کیس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر اپیلز پلیزنٹ ہوتی ہیں, جو ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں, جو لائکیبل ہوتی ہیں یا جو پسند کی جاتی ہیں,
مختلف ایڈز آپ دیکھتے ہیں اینڈ یو فال فار دیم اینڈ یو فالو دیم. کئی پروڈکٹس ایسے ہوتی ہیں جن کی اپیلس یا جن کے ایڈز آپ کو پسند آتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں, اور کئی ایڈز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کہتے ہیں یہ کیا چیز بنائی, یہ کیا, واٹ از دا پرپز, یو کانٹ انڈرسٹینڈ, یو کانٹ کمپریہینڈ. سو دوز اپیلس آر آلسو کیپٹ ان مائنڈ. بہیویئر کے اگر اعتبار سے دیکھا جائے تو کنزیومر آلسو ٹیکس دیٹ انٹو کاگنیزنس اینڈ اڈاپٹس دیم اینڈ دین ٹاکس اباؤٹ دیم. So this is the first thing, that whether the appeals are pleasant or unpleasant, they are both learned. So remember that unpleasant appeals are also learned like the pleasant ones. Then secondly, appeals made over a period of time are more effective. یعنی وقتاً فوقتاً ایسی اپیلس کو کرتے رہنا چاہیے تاکہ کسی لحاظ سے وہ کنزیومر کے ذہن سے محو نہ ہو جائے. وہ بات, وہ پروڈکٹ یا وہ خیال جو آپ ان کے ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں اپنے آبجیکٹوز کی اچیومنٹ میں, وہ ان کے ذہن میں تازہ رہے. نمبر 3, یونیک میسیجز آر بیٹر ریمبرڈ. یعنی کوئی نہ کوئی یونیکنیس آپ کے میسج میں ہونی چاہیے. آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ چاہے بیوریجز ہوں, چاہے ٹیلی فون ہو, چاہے کوئی چیز بھی ہو, اس میں کوئی نہ کوئی سلوگن یا کوئی نہ کوئی ایک یونیک چیز کو شامل کیا جا رہا ہے جو آسان فہم اور یاد رکھا جا سکے. میسج کو اس طرح سے یونیک بنایا جا رہا ہے. یعنی اس میں ایک انفرادیت قائم کی جا رہی ہے کہ جب بھی وہ سلوگن یا وہ لفظ یا وہ فقرہ جہاں بھی کہیں میسج میں استعمال ہوگا, فوراً وہ آپ کی آئیڈینٹی کی طرف نشاندہی کرے گا اور آپ کے بارے میں کنزیومر کا بہیویئر فیوریبل کرے گا. سو یونیکنیس از آلسو ویری امپورٹنٹ ٹو ہیلپ ان گیٹنگ اے فیوریبل بہیویئر فرام دی کنزیومر. تو یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا. پھر ہم آتے ہیں ایک اور پوائنٹ کی طرف. دیکھیے, جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جو بات بھی آپ کریں, ایک آپ نے انگریزی کا لفظ سنا ہوگا ریلیونٹ, اور ایک انگریزی کا لفظ سنا ہوگا ارریلیونٹ. بات جو کریں ریلیونٹ ہو, اس میسج سے مطابقت اور مسابقت رکھتی ہو جو آپ کہنا چاہتے ہیں, تاکہ جو آپ ڈیزائرڈ آبجیکٹوز حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ پراپرلی ایڈریس کریں یا پراپرلی کنوے کریں. اس کے لیے جو مختلف چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان میں ایک بڑی امپورٹنٹ جو کنزیومر بہیویئر کو مد نظر رکھ کے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ ہے, اٹ از ایزیئر ٹو ریکگنائز این اپیل دین ٹو ریکال اٹ. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, جو یونیکنیس ہوتی ہے, جو انفرادیت ہوتی ہے, وہ اپیل کو پہچاننے میں ہمیشہ مدد کرتی ہے. سو کسی بھی اپیل کو کنزیومر بہیویئر یاد نہیں رکھنا چاہے گا, پہچاننا چاہے گا. فوراً پہچانے گا وہ کہ یہ آپ کی پہلے سے آپ کی یہ کیمپین تھی, اور اس کیمپین کا یہ یونیکنیس تھی, یہ ہائی لائٹ تھی, اس کو آپ ہمیشہ فالو رکھتے ہیں. تو یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے, پہچاننے کی یعنی آئیڈینٹی کی ضرورت ہے کہ جب بھی وہ اپیل آئے وہ ریکگنائزبل ہو, وہ پہچانی جا سکے, اس کے بارے میں جانا جا سکے. نیکسٹ, نالج آف ریزلٹس انکریزز لرننگ آف اے میسج. یعنی آپ کے پروڈکٹ کے جو بھی نتائج ہیں اس کے بارے میں علم جو ہوتا ہے وہ آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں زیادہ چاہت اور علم دیتا ہے, جس کی وجہ سے زیادہ لوگ مائل ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ تمام کمیونیکیشن تھیریز بیسکلی پوائنٹ ٹو ون ڈائریکشن اینڈ دیٹ از پرسویشن. آپ نے اپنے جتنے بھی کنزیومرز ہیں ان کا بہیویئر اس طرح سے چینج کرنا ہے
کہ وہ نہ صرف قائل ہوں بلکہ وہ مائل بھی ہوں. یہ دو ہائی لائٹس ہیں, دو ورڈز ہیں جن کا بہت تھوڑا سا فرق ہے, بہت تھن لائن ہے ان دی ایکسپلینیشن آف میننگ, بٹ دے آر بوتھ ویری امپورٹنٹ اینڈ ورک انڈیپینڈنٹلی ایز فار ایز دی کنزیومر بہیویئر از کنسرنڈ. نیکسٹ, ریپیٹیشن از مور افیکٹو وین ریلیٹڈ ٹو سیٹسفیکشن. جب بھی آپ کنزیومرز کی سیٹسفیکشن کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو میسج کو بار بار ریپیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے, اور اس میں یہ جو پہلے 5 عوامل کی نشاندہی کی گئی ہے ان کو بھی ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اسی کی وجہ سے بار بار ایک میسج کو دینے سے وہ اس کے ذہن میں اور ان کی کنزیومر کے ذہن میں اور کنزیومر کی پہچان میں یعنی آئیڈینٹیفیکیشن میں آپ رہتے ہیں, اور وہ آپ کو دوسرے کمپٹیشن سے متاثر ہو کر آپ کی طرف سے ہٹتے نہیں. یہ آپ جب بھی اس بارے میں سوچیں گے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آج کی دنیا بڑی کمپیٹیٹو ہے, اور اس کمپٹیشن میں ہر وقت آپ کو ندرتیں اور جدتیں کرنے کی ضرورت ہے, یعنی انوویشنز, اینڈ یو ہیو ٹو انٹروڈیوس نیو تھنگس آن کنٹینیوس بیسس so as to compete in this competitive world. So remember this, that the continuance and the persistence of a message is very important, because that is the way you will make deep inroads into the consumer behavior about which we are discussing. Message جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں ایک آپ نے لائن اور ایک یعنی پالیسی اور ایک لائن آف ایکشن بنایا ہوتا ہے, اور وہ شروع سے چلتا آ رہا ہے. کنزیومر بہیویئر کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ میسج میں کوئی ایسی چیز نہ پیش کریں یا ڈیولپ کریں جو پہلی کی گئی کوشش یا ایفرٹ یا کیمپین سے متصادم ہو. یہ بہت ضروری ہے. آپ کو وہی لائن آف ایکشن اڈاپٹ کرنی ہے. اس میں اڈاپٹیشن میں صرف امپروومنٹ کیا ہو سکتی ہے کہ میسج بیسکلی تو وہی رہے, اس میں جو آپ کو موقع کی مناسبت سے فائن ٹیوننگ کرنی ہے وہ کرتے رہیں, لیکن بیسک تھیم جو ہے اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے, اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہونی چاہیے, تضاد نہیں ہونا چاہیے. اگر تضاد ہوگا تو وہ کنفیوژن پیدا کرے گا اور کنزیومر بہیویئر جو ہے وہ نیگیٹو ہونے کا احتمال ہے. یعنی اگر اس کو ہم سلائیڈ پر پڑھیں تو 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ میسجز آر ایزیئر ٹو لرن وین دے ڈو ناٹ انٹرفیئر ود ارلیئر ہیبٹس. نیکسٹ جو 8واں پوائنٹ ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 8 پوائنٹس ہیں جو بیسک پرنسپلز ہیں یا 8 پرنسپلز ہیں جو کنزیومر بہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یا اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. 8واں ہے لرننگ اے نیو پیٹرن آف بہیویئر کین انٹرفیئر ود ریمبرنگ سم تھنگ ایلس. جب آپ ایک ایسی کیمپین ڈیوائز کریں گے یا امپلیمنٹ کریں گے یا پروجیکٹ کریں گے جو بہیویئر جو آپ نے ڈیولپ کر لیا ہے اس میں ایک چینج لانا چاہتے ہیں, تو وہ بلا یعنی فوراً وہ ایک نئی طرف کی نشاندہی کرے, یعنی ایک نیا میسج کریٹ ہو جائے گا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, میسج میں ویریشن صرف فائن ٹیوننگ کی حد تک آ سکتی ہے, بیسک تھیم میں وہ چینج نہیں آ سکتی. جب بھی یہ 8 چیزیں نظر انداز کی جائیں گی تو کنزیومر بہیویئر ہمیشہ نیگیٹو کی طرف اس کا رجحان ہو جائے گا, یعنی اٹ ول موو ٹورڈز نیگیٹو سائڈ وچ از ناٹ دی ڈیزائر آف اے پبلک ریلیشن پروفیشنل اور دی آرگنائزیشن فار وچ he or she is working. It is very important that you understand these basic principles of consumer behavior,
on the basis of which you will determine the strategy to project and promote your theory, product or whatever you want to say. تو یہ ہیں وہ 8 پرنسپلز جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمیونیکیشن کانسیپٹس میں اور تھیریز میں کنزیومر بیہیویئر کو آج کے دور میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. ہم نے بارہا پبلک ریلیشنز میں ریسرچ کو بڑی امپورٹنس دی ہے اور ریسرچ کے فوائد اور ریسرچ کے مناسب استعمالات اور اس کے یوسیجز سے آپ کو آگاہ کیا ہے. یعنی وی ہیو آلویز اسٹریسڈ اپون دی امپورٹنس آف ریسرچ ان پبلک ریلیشنز اینڈ آف کورس ریسرچ ریزلٹس ان ڈیولپنگ دی بیسک کانسیپٹ اینڈ اپروچ ٹورڈز دی تھیوری آف پرسویشن. کوئی بھی چیز، کوئی بھی پالیسی جب آپ بناتے ہیں تو آخر کس بات کو خیال میں رکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیوں کر رہے ہیں. آپ نے کوئی بھی چیز، بالکل سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ آپ جب ایک نئی جگہ کسی کو ملنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس جگہ کا پتہ دریافت کرتے ہیں. یہ پتہ دریافت کرنے میں جو لفظ دریافت ہے، یہ ریسرچ کی ایک بالکل سمپل مثال ہے. یعنی آپ اس سے پوچھتے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں، آپ اس سے پوچھتے ہیں وہ کس طرح سے ادھر پہنچا جاتا ہے، اور آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کون سے ذرائع اور کون سا راستہ فالو کریں گے جس کے ذریعے آپ اس منزل تک پہنچ سکیں گے. اسی کو اگر آپ اپلائی کریں پبلک ریلیشنز میں تو یہی وہ راستے کی نشاندہی ہے جس کو ہم ریسرچ کا نام دیتے ہیں، اور جس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ اپنی پرسویشن اور پرسویسو پالیسیز کو بنا سکتے ہیں اور مؤثر انداز میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ریسرچ از ویری کریٹیکل. اٹ از ویری امپورٹنٹ. آئی ہیو بین سیئنگ دس. آئی ہیو سیڈ دس جسٹ ناؤ. And you would have yourself now realized by now that research is critical and it is important. Now, why it is important? Because it gives you information. And this is very critical in all avenues of public relations. یعنی پبلک ریلیشنز کا جہاں بھی رول آئے گا، ایک بات یاد رکھیے کہ ریسرچ میں ریسرچ کو پرائم امپورٹنس ہوگی، اور ریسرچ ول بی دی فرسٹ تھنگ. تھوڑا سا لفظ کمپلیکیٹڈ ہے، تھوڑا سا لفظ ڈیفیکلٹ ہے، مگر ریسرچ میں بیسکلی چھان بین کرنا، جاننا، گیدر کرنا، کلیکٹ کرنا، یہ تمام ریسرچ کے مختلف معنی ہیں. پہلے کیا کرتے ہیں؟ اب ریسرچ کو دیکھیں. فرسٹلی ہاؤ ٹو کلیکٹ ڈیٹا. یعنی اب بات تو ہو گئی کہ ریسرچ آپ نے کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ڈیٹا کیسے کلیکٹ کیا جائے. پھر کیا یہ ڈیٹا آپ کو خود کلیکٹ کرنا چاہیے؟ اگر آپ سلائیڈ پر دیکھیں تو میں نے مینشن کیا ہے ہاؤ ٹو کلیکٹ ڈیٹا ویدر یور سیلف ان ہاؤس اور بائی ریسرچ سروسز. بہت سے ایسے ادارے ہیں جو اب اسپیشل ایفرٹس اور اسپیشل ڈیٹا بینکس بنتے جا رہے ہیں، جن کے پاس مختلف سچویشن سے متعلق ریسرچ پیپرز موجود ہوتے ہیں، ڈاکیومنٹس موجود ہوتے ہیں. تو اس میں دیکھنا یہ ہے، فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ ریسرچ اگر کرنی ہے پبلک ریلیشنز نے تو وہ کیسے ڈیٹا کلیکٹ کرے، کیا وہ خود کلیکٹ کرے یا ایسے اداروں کو استعمال کرے. اس میں دوسری چیز جو ہمیں خاص طور پہ نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ ڈیٹا کلیکشن ہی وہ امپورٹنٹ چیز ہے جس پر آپ تمام حکمت عملی ڈیوائز کریں گے. اس بات کو میں اس لیے بار بار دہراتا ہوں دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو کمپریہینڈ دیٹ ریسرچ، واٹ از دی امپورٹنس آف ریسرچ اینڈ وائی اٹ از امپورٹنٹ، اینڈ دین اف اٹ از امپورٹنٹ ہاؤ ٹو گو ان فار ریسرچ اور ہاؤ ٹو conduct research. I told you that there are various methods. One is you can do it yourself by continual process, that over a period of time
you are regularly collecting data, and or you can hire people to do research for you, or you can collect data or buy data from such organizations which are doing research or which are keeping these data banks with them. آج کے جو یہ ٹائمنگز ہیں یا یہ دور ہے، اس میں چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا بڑی کمپیٹیٹو ورلڈ ہے، تو کمپیٹیٹو ایج اسی کو ہوگا جو یعنی اپ ڈیٹڈ ہوگا سچویشن سے اور پراپرلی اس کو کمپریہینڈ کرتے ہوئے کمبیٹ کرے گا یا اس کو فیس کرے گا اور اس کے ضمن میں مناسب اسٹریٹجی بنائے گا. اور یہ سروسز آپ پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی پبلک ریلیشنز والے. ویسے تو بہت ساری آرگنائزیشنز نے ایک ڈفرینٹ R&D سیکشن بھی بنایا ہوتا ہے جو ایسی ریسرچ کلیکٹ کرتا ہے اور پھر ڈیولپ کرتا ہے اسٹریٹجی کو. لیکن جہاں ایسے مختلف، بیکاز دیٹ از اے ویری کاسٹلی افیئر، ایسے مختلف ڈپارٹمنٹس یا سیکشنز افورڈ نہیں کر سکتی آرگنائزیشنز میں، وہ پبلک ریلیشنز کو استعمال کرتی ہیں، بیکاز پبلک ریلیشن از اے سیکشن آف یور گروپ اور کمپنی اور آرگنائزیشن which has to remain in fact abreast with the developments in the market or in the consumer behavior, so that they can comprehend, collect, and then suggest on the basis of analysis developed by them. There is a thinker by the name of Earl Babi. He said there are 5 practices which should be safeguarded in a research study. یعنی جب بھی آپ ریسرچ اسٹڈی کریں تو کن عوامل کا خیال رکھیں. تو یہ ارل بابی کے مطابق 5 ایسے اہم جزیات ہیں یا ایسے جسے کہتے ہیں پلرز ہیں، ستون ہیں، جن کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ناؤ واٹ آر دوز؟ فرسٹ آف آل، میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے ایک کیس اسٹڈی بتائی تھی کہ سوات میں ایک علاقے میں کافی عرصہ پاپی کلٹیویشن ہو رہی تھی، اور اس کلٹیویشن کو حکومت یہ چاہتی تھی کہ وہ ترک کریں اور ان کو کنونس کریں کہ وہ اس سے چھوڑ دیں. اب اس میں ان کی بڑی ساری معاشی پرابلمز تھیں، ان کی معیشت کا دار و مدار اسی چیز پر تھا. تو کیا حکمت عملی اختیار کی گئی؟ ایک تو یہ تھا کہ زبردستی ان کے کھیت تباہ کر دیے جاتے اور ان کو بائی فورس مجبور کیا جاتا. لیکن پبلک ریلیشن اسٹریٹجی کو اختیار کرتے ہوئے اس کے ذریعے کنونس کیا گیا ان لوگوں کو، اور پھر بنیادی طور پہ ان کو خود سے تیار کیا گیا، والنٹری طور پر وہ اس فولڈ میں آئے اور انہوں نے کوآپریٹ کیا حکومت کے ساتھ اور انہوں نے یہ کلٹیویشن ترک کی. چنانچہ سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہوا؟ انشورنگ والنٹری پارٹیسپیشن آف آل سبجیکٹس انکلوڈنگ امپلائیز وین دا ریسرچ از آف انٹرنل پبلکس. یعنی نہ صرف یہ ایکسٹرنل پبلکس کے لیے درست ہے، آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے اس ریسرچ میں کہ ان کو والنٹری طور پر پارٹیسپیٹ کروائیں، وہ خود سے اس ریسرچ کا حصہ بنیں. اور جب والنٹری پارٹیسپیشن ہوگی تو آپ کو بہتر انفارمیشن کلیکٹ ہوگی. اگر والنٹری نہیں ہوگی تو دیر ول بی ریزسٹنس، اور ریزسٹنس ہوگی تو پراپر فیکٹس جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں ملتے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. جتنے فیکٹرز اور انفارمیشن آپ کو والنٹری طور پر مل سکتی ہے وہ دوسرے انداز میں، سخت انداز میں یا ایسے انداز میں جو ناپسندیدہ ہوں اس میں کبھی بھی کلیکٹ نہیں ہو سکتی. ویسے تو یہ انسان کے ہر واک آف لائف میں اس کی امپورٹنس ہے، مگر ریسرچ میں اس کا بہت بڑا رول ہے. نیکسٹ پوائنٹ از preventing harm to the subjects either psychologically or through analysis and reporting. یعنی آپ کی ریسرچ سے آپ کی سبجیکٹس کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور ایسا
ان کو محسوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی ریسرچ ان کے راستے میں کہیں رکاوٹ ہے یا ان کو کسی قسم کا اس سے نقصان پہنچ رہا ہے. یہ بات بڑی ضروری ہے. آپ یہ بھی ایک فطرت کا حصہ ہے انسان کی کہ اگر اس کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ اس کی روزمرہ زندگی میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے, کوئی نقصان ہو رہا ہے یا کوئی مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے, تو وہ اس کو ریزسٹ کرے گا. تو اگر آپ ایسے عوامل اختیار کر لیں یا ایسے اقدامات اختیار کر لیں جن سے آپ یہ انشور کر لیں کہ ان کو کسی قسم کا اس سے نقصان کا احتمال نہیں ہے, تو آپ کی ریسرچ میں یہ مددگار ثابت ہوگی. نیکسٹ, پروٹیکٹنگ پارٹیسپینٹس تھرو انانیمٹی اینڈ اور کانفیڈینشیلٹی, the later occurring when researcher identifies participant but does not reveal information. یعنی آپ کو جب بھی ریسرچ کی انفارمیشن موصول ہوتی ہے یا آپ کلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ سورس نہ بتایا جائے, نہ ریویل کیا جائے, تاکہ جو آپ کو یہ فیکٹس اور انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے وہ کسی انداز میں اس کو کوئی نقصان نہ ہو, اس کے اوپر کوئی حرف نہ آئے اور اس کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو. یہ چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ جن کے اوپر آپ کو ریسرچ گیدر کرتے ہوئے خیال رکھنا ضروری ہوگا. یہ 3 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے. اب ہم آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف. جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات کو بہت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی سٹیج پر بھی ہم جہاں سے ریسرچ کلیکٹ کر رہے ہیں یا جس سے ریسرچ کلیکٹ کر رہے ہیں ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم ان کو ڈسیو کر رہے ہیں. یعنی بی اپ رائٹ ود دیم. اس کی وجہ سے آپ کو صحیح انفارمیشن ملے گی, اور جب آپ کو صحیح انفارمیشن ملے گی تو آپ کے تمام جو مسئلہ ہے آپ کا صحیح اسٹریٹجی بنانے کا وہ بھی آپ کا آسانی سے حل ہو جائے گا. تو کیا کہنا چاہیے ہمیں, کون سا پوائنٹ ہے یہ اسٹڈی کرنا چاہیے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے؟ وہ ہے کہ اوائڈنگ ڈیسیونگ پارٹیسپینٹس, سم تھنگ ناٹ آلویز پاسبل بٹ ہائیلی ڈیزائربل. جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بعض اوقات آپ کو مشکل ہو جاتا ہے انفارمیشن حاصل کرنا. اس کے لیے کوشش آپ کی اولین یہی ہونی چاہیے کہ آپ صاف صاف گفتگو کریں. اگرچہ یہ ہر وقت پاسبل نہیں ہوگا, لیکن مناسب اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی کو ڈسیو نہ کریں, کسی کو انفارمیشن حاصل کرتے ہوئے اپنا مقصد بتا کر وہ انفارمیشن حاصل کریں, تو آپ کو صحیح فیکٹس اور فگرز مل سکیں گے. اس کے بعد ہے رپورٹنگ اینڈ اینالائزنگ ریزلٹس فیئرلی اینڈ ایکوریٹلی سو ادرز آر ناٹ مس لیڈ بائی دی فائنڈنگس. جو بھی آپ نے انفارمیشن یا ریسرچ کی ہے اس میں جو فیکٹس اور فگرز کلیکٹ ہوئے ہیں ان کو ٹرولی اور آنےسٹلی ریپروڈیوس کریں. ڈونٹ یوز دم for the purposes of misleading somebody, because then the purpose of research fails. You are then trying to hoodwink people, and eventually somehow or the other people will come to know of it, and that response or consumer behavior will be detrimental to you. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں, یعنی رپورٹنگ, جب آپ رپورٹ کریں اور جو ڈیٹا یا جو ریسرچ آپ نے کلیکٹ کیا اس کو اینالائز کریں, یعنی اس کا تجزیہ کریں, اس کے ریزلٹس صحیح اور بالکل صحیح انداز میں اور ٹرولی اس کو پورٹرے کریں یا ریپرزینٹ کریں یا پروجیکٹ کریں, تاکہ جو فائنڈنگز ہیں وہ کسی کو مسلیڈ نہ کریں. یہ ہیں وہ 8 پوائنٹس جو آپ کو پرنسپلز آف کنزیومر بہیویئر بتاتے ہیں, اور یہ ہیں وہ 5 پوائنٹس جو آپ کے لیے رہنما ثابت ہوتے ہیں اس ریسرچ کو کس طریقے سے اڈاپٹ کیا جائے, کس طریقے سے حاصل کیا جائے, یا اس میں کن چیزوں کو ذہن میں رکھا جائے, بقول یا جس طرح کے البابی نے
ڈیوائز کیا یا اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا. تو یہ ہیں وہ 5 طریقے. اب ہم بات کر رہے تھے پہلے پوائنٹ کی، جس میں ہم نے یہ اسٹڈی کیا کہ ہم نے ریسرچ کیسے کرنی ہے، کیسے کلیکٹ کرنی ہے، اور پھر کون سے 5 ایسے عوامل ہیں جس کے اوپر ہم نے خاص طور پہ توجہ دینی ہے وائل ڈوئنگ دس ریسرچ اور کلیکشن آف ڈیٹا. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے ریسرچ میں، جو مددگار ثابت ہوتا ہے آپ کی رائے کو آپ کے حق میں ہموار کرنے کے لیے یا بدلنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ تو سلائیڈ پر پڑھتے ہیں. یعنی ریسرچ انوالوز ایکچوئل ایکومولیشن اینڈ اسٹوریج آف انفارمیشن. یعنی دوسرا جو ایونیو ہے وہ یہ ہے کہ ریسرچ کا بیسک پرپز ہوتا ہے انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا تاکہ وہ وقت ضرورت آپ کے کام آ سکے. یعنی اٹ مینس ایکچولی ریسرچ مینس، یہ میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ کو ذہن میں یہ بات بالکل اچھے طریقے سے بیٹھنی چاہیے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے جس طرح سے آپ سوچتے ہیں اس سوچ کا ماخذ یا سورس ریسرچ ہوتی، اور وہ ریسرچ کیا ہوتی ہے؟ دیٹ ریسرچ از کلیکشن اینڈ ایکومولیشن آف ڈیٹا which is very important. Then thirdly, the most important thing in research is how do you use it. یعنی جو انفارمیشن آپ نے کلیکٹ کی ہے آپ اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. اب ریسرچ کی بنیاد پر جب آپ کے پاس ایک ڈیٹا کلیکٹ ہو جاتا ہے، what do you do? Basically, you study that data, you analyze that data when you are compiling that analysis or you are doing analysis, you are keeping in mind various factors collected through research on the basis of which you will determine what proper strategy to recommend to the management and what should that achieve. یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر جو ریسرچ کا مقصد ہے اور جو ریسرچ کس طرح کی جائے اور ریسرچ کرتے ہوئے کن عوامل کو ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہے. یہ وہ پوائنٹس تھے جو میں آپ کو اچھے طریقے سے بتانا چاہتا تھا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہیں اور آپ ریسرچ کرتے وقت بجائے اس کے کہ irrelevant ڈیٹیلز کو فالو کریں یا حاصل کریں، آپ ٹو دا پوائنٹ جسے کہتے ہیں ریلیونٹ ڈیٹا کلیکٹ کریں، اور تاکہ جو بھی آپ حکمت عملی بنائیں اس کو مؤثر انداز سے آپ امپلیمنٹ کر سکیں. اب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں ریسرچ کی، تو اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی نتائج ہمیں برآمد ہوتے ہیں اس کے راستے میں رکاوٹ کیا ہوتی؟ یعنی آفٹر آل یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اسموتھ سیلنگ، دیر آر گوئنگ ٹو بی پرابلمز، اینڈ وٹ آر دوز پرابیبل پرابلمس اور کنسٹرینٹس which a public relation professional has to, face, or he has to counter. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پبلک ریلیشنز کی بہت سی آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں، بہت سے ٹاپ مینجمنٹ ایسی ہوتی ہے جو پبلک ریلیشنز کو اس انداز میں استعمال نہیں کرتی، اور کئی بار they get away with it, but mostly they get into a troublesome situation. تو وہ کیا عوامل ہیں ان کو دیکھتے ہیں. اس طرح کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ what are those points which hamper in helping or hamper in the performance of public relations in such activities or in such an effort. یعنی مینجمنٹ کو قائل کرنے کے لیے کس طرح سے کون سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پبلک ریلیشنز کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہیں. نمبر 1، لیک آف ایکسیس ٹو مینجمنٹ. یعنی پبلک ریلیشنز مینجمنٹ کو ایکسیسیبل
نہیں رہتا, یعنی مینجمنٹ پبلک ریلیشن سے دور ہو جاتی. مینی پیپل ان آور کنٹری ہیو لانگ بین thinking or believing that public relations is not required for their organization. But with this enhanced role, an advanced role of public relations, I think nobody can today do without public relations. آج دنیا میں so much so کہ یہ تو میں نے آپ کو مختلف کمپٹیشن کی باتیں کی تھی نا, اور مختلف پروڈکٹس کے حوالے سے بات کی. پبلک ریلیشن اتنا استعمال ہو, اتنا یعنی ان پریکٹس ہے کہ ایون فلم میں ان کے ٹائٹلز میں پبلک ریلیشنز جو ہے ایک امپورٹنٹ پروفیشن ہے اور ایک امپورٹنٹ نام ہے جو ان کے کریڈٹس میں آتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا شعبہ ایسا ہے جو اب پبلک ریلیشنز کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے یا افیکٹونیس اپنی اسٹیبلش کر سکتا ہے, یا امپورٹنس یا اپنی انفرادیت یا اپنی حیثیت منوا سکتا ہے. سو نمبر 1, لیک آف ایکسیس ٹو مینجمنٹ. اگر مینجمنٹ کو ایکسیس نہیں ہوگی تو ان کی ایفرٹس کو کس طرح سے اپریشیٹ کرے گی مینجمنٹ, اور پھر اس کی بنیاد پر اپنی حکمت عملی وضع کرے گی. نمبر 2, ریسٹرینٹس آن انفارمیشن کلیکشن. بعض اوقات ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں جن میں بعض اوقات آپ کو انفارمیشن خریدنی ہوتی ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا, ریسرچ آپ نے بائی کرنی ہوتی ہے, آپ کے پاس ریڈیلی فگرز اویلیبل نہیں ہوتی, آپ کو ضرورت ہوتی ہے, اینڈ یو آر ناٹ پرووائڈیڈ دیٹ منی بیکاز یو ہیو ناٹ پرووائڈیڈ ان دا بجٹ, اور سو ٹو سے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی, تو یہ بھی ایک ڈیٹا کلیکشن میں ریسٹرینٹ بن جاتا ہے. نمبر 3, روڈ بلاکس ٹو ڈسیمینیشن آف ٹائملی ایکوریٹ انفارمیشن. یعنی ایسی رکاوٹیں جو کریٹ ہو جاتی ہیں وقت کے مطابق, یعنی وقت پر انفارمیشن کلیکٹ کرنے میں. انفارمیشن تو آپ کلیکٹ کرتے ہیں لیکن وہ ڈیلیڈ ہو جاتی ہے, اس سچویشن ایگریویٹ ہو جاتی ہے, تب آپ کو انفارمیشن ملتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک اور کنسٹرینٹ ہے. نیکسٹ, اے نیرو ڈیفینیشن آف دی رول آف پبلک ریلیشنز. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت ساری مینجمنٹس یہ تصور کرتی ہیں یا یہ پرزیوم کرتی ہیں کہ پبلک ریلیشنز کا صرف رول ایک ہے, اور وہ ہے پوسٹ آفس کا. یعنی آپ نے ایک ریلیز دی, انہوں نے ریلیز کر دی, آپ نے ایک ایڈورٹائزمنٹ ریلیز کرنا ہے, آپ کو کہہ دیا کہ آپ نے ریلیز کر دیا, that's all. Maximum, okay, the clippings are coming to the management for study is what is happening in the market. تو اس قسم کا جب محدود رول یا انڈیفائنڈ رول پبلک ریلیشن کا کہیں ہوگا, تب بھی مینجمنٹ انفلوئنس نہیں ہوگی پی آر ایفرٹ سے, اور یہ رکاوٹیں ہوں گی جو اس انفلوئنس کرنے میں ایک رکاوٹ کا یا ایک روڈ بلاک ثابت ہوگی. اس سارے سینیریو میں جب میں نے آپ کو بتایا کہ مینجمنٹ کو یہ کرنا چاہیے, جب میں نے آپ کو بتایا کہ ریسرچ بڑی امپورٹنٹ ہے, جب میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے جو پبلک ریلیشنز کے افیکٹو رول کے راستے میں رکاوٹیں حائل ہیں, تو اس میں ہمیں یہ بھی اسٹڈی کرنا چاہیے کہ اس سارے سینیریو میں پبلک ریلیشنز کی ذمہ داری کیا ہے, یعنی رسپانسبلٹی کیا ہے. یعنی جب وہ کام کر رہا ہے تو اس کو کن عوامل کو مد نظر رکھنا ہوگا. ایک اکثر آپ نے ڈیفینیشن یا ایک ایکسپریشن سنی ہوگی کہ وہ یہ بات یہ ہوئی تھی تو میں اس کو غلط سمجھا, وہ ایسے نہیں تھی, وہ ایسے تھی. یہ کیا ہے؟ یہ بیسکلی مس ججمنٹ ہے, یا ٹیکنیکل لینگویج میں سمجھتے بوجھتے ہوئے اگر آپ نے اس کو صحیح نہیں سمجھا تو یہ کرپشن آف ججمنٹ ہے. یعنی ججمنٹ میں آپ آنےسٹ نہیں تھے. اور یہ کس طرح ہوتی ہے, اس کی کیا بیسک ایکسپلینیشن کیا ہے؟ تو اگر آپ سلائیڈ پر پڑھیں تو ہیڈ لائن میں نے دیا ہے کرپشن آف ججمنٹ. یعنی جھگڑا کس بات کا ہے, کس بات پر بنیادی طور پہ اعتراض ہوتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے
کہ فیکٹس کیا ہیں. جو فیکٹس ہیں ان کے اوپر جھگڑا نہیں ہوتا. جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ ان کی انٹرپریٹیشن کیا کی گئی ہے, کس طرح سے فیکٹس کو بیان کیا گیا ہے, کیا وہ حقائق کو موڑ توڑ کر بیان کیا گیا یا ان کو صحیح انداز میں بیان کیا گیا. جھگڑا اس بات کا ہے, آبجیکشن اس بات پہ ہے. نیکسٹ, اینڈ جو آپ نے اپنی کمپنی کی ویلیو سسٹمز مقرر کیے ہیں اس سے ان کنٹراڈکشن ہے یا ان کنٹراوینشن ہے. یعنی اگر ہم سلائیڈ پر پڑھیں تو ڈسپیوٹ از ناٹ اوور فیکٹس, یعنی کرپشن آف ججمنٹ کا جب ڈسپیوٹ آتا ہے تو وہ اوور فیکٹس نہیں ہے. اٹ از ان دی انٹرپریٹیشن آف فیکٹس اینڈ اٹ از اوور کنفلکٹنگ ویلیو سسٹمس. یعنی آپ جو ویلیو سسٹمز ڈیوائز کیے ہوئے ہیں یا جو آپ نے طے کیے ہوئے ہیں ان کو آپ کنفلکٹ کر رہے ہیں, وہ آپس میں مطابقت نہیں رکھتے. تو یہ رسپانسبلٹی ہے پبلک ریلیشنز کی کہ وہ ججمنٹ میں محتاط رہے اور پراپر انٹرپریٹیشن آف فیکٹس کرے اور اس بات کو ملحوظ خاطر رکھے کہ جو آپ کے ویلیو سسٹمز کریٹ کیے گئے ہیں, جو بنائے گئے ہیں, ان سے آپ کی انٹرپریٹیشن یا ججمنٹ جو ہے وہ کنفلکٹ نہ کر رہی ہو. اب اس سارے سینیریو میں پبلک ریلیشنز کی رسپانسبلٹی کیا ہے, یعنی اس کے لیے بہترین رہنما کیا ہے یا راہ عمل کیا ہے یا کون سا رستہ اس کے لیے بہترین ہے. یہ بات ہے جس پر ہم نے توجہ دینی ہے اور ہائی لائٹ کرنا ہے. اب اس میں جس بات پر ہم نے توجہ دینی ہے وہ ہے کہ کیا راستہ بہترین ہے. تو سلائیڈ پر اگر آپ پڑھیں تو میں نے باکس کیا ہوا ہے, یعنی ریٹرن ٹو دی فارمولا فار سوشلی ریسپانسبل PR ڈیسیژن میکنگ. یعنی جو بھی فیصلے آپ کریں اس کا کنزیومر پر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کیا اثر ہے, وہ کون سا فارمولا ہے جس کو آپ فالو کریں. تو نمبر 1 ہے ہو آر دا پبلکس. بڑی دفعہ میں آپ کو یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ جب تک آپ پبلک کا تعین نہیں کریں گے تو آپ اپنی پالیسی کو اس حساب سے مینیپولیٹ یا مینج نہیں کر سکیں گے. نمبر 2, وٹ آر دی انٹرسٹ آف ایچ ان دی ڈیسیژن اور سچویشن. یعنی ان تمام پبلکس کا کیا انٹرسٹ ہے, ان کی کیا خواہش ہے, ان کی کیا یعنی بیسک ریکوائرمنٹ ہے یا ان کی کیا ایسپریشنز ہیں, اور اس ڈیسیژن اور سچویشن میں آپ کو اس کو مد نظر رکھنا ہے. نمبر 3, ہاؤ ول این انسٹیٹیوشنز پالیسی اور ایکشن افیکٹ ایچ آف دیز پبلکس. ویری نیچرلی کہ آپ کے اوپر اس پالیسی کا یعنی آپ کی اس پالیسی کا اس پبلک پر کیا بالواسطہ یا بلا واسطہ اثر ہوگا. which is very important because you have to keep in mind this point. Next, what social values are involved. یعنی آپ کون سی سوشل ویلیوز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا سسٹم میں شامل کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو یہ وہ فارمولا ہے جو بیس ہے تاکہ آپ, جیسا کہ میں نے سلائیڈ پر باکس کیا ہوا ہے, آپ کو جو سوشلی ریسپانسبل PR ڈیسیژن میکنگ کے لیے جو مددگار ثابت ہوتا ہے. تو یہ بے حد امپورٹنٹ بیسک کورس ہے, یعنی فالو کرنا ہے آپ نے وہ راستہ جو آپ کو مدد کرے گا ان آبجیکٹوز کی اچیومنٹ میں. پھر جب آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو ایک اور بات کو بھی آپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ کون سی ویلیوز ایسی ہیں جو ان کانفلکٹ ہیں. یعنی آپ نے اگر وہ سوشل ویلیوز کو اگر آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اگر وہ کانفلکٹ میں آ رہی ہیں تو وہ کون سی ایسی ویلیوز ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس لیے کہ اسی کی بنیاد پر آپ ایک اچھی حکمت عملی اور ٹارگٹڈ حکمت عملی بنا سکتے ہیں تاکہ آپ جو کنزیومر بیہیویئر ہے اس کو مینج کر سکیں اپنی فیور میں. پھر اس کا کیا اثر ہوگا, یعنی اس پالیسی کا, اس فارمولے کا جو آپ فالو کر رہے ہیں اس کا کیا اثر ہوگا, اس کے کیا نتیجے نکل سکتے ہیں اور وہ کیا نتائج مثبت ہوں گے یا منفی ہوں گے. دین کین دی ایفیکٹس بی ڈیفینڈیڈ. یعنی اس سارے فارمولے کے نتیجے میں جو اثرات مرتب ہوں گے,
کیا آپ اس کی مدافعت کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ اس کو فیس کر سکتے ہیں، یعنی آپ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں اگر اس میں کوئی پرابلم ہو؟ تو یہ وہ بیسک سوشل بیہیویئر کے جو امپورٹنٹ انگریڈینٹس ہیں ان کو کنسیڈر کرنے میں امپورٹنٹ چیزیں. اب ہم کہتے ہیں نتیجہ کیا ہے اس کا؟ فائنلی اس کا ہوتا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں اگر ان پیرامیٹرز کو فالو نہ کیا جائے تو ہوتا کیا ہے کہ بیسکلی رول کیا ہے پبلک ریلیشنز کا؟ کہ وہ پرسویڈ کر رہا ہے پبلک کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنی جانب. لیکن ان چیزوں کو اگر فالو نہیں کرے گا تو ہوگا یہ کہ بجائے اس کے کہ وہ پرسویڈ کرے یا وہ پرسویڈر ہو، وہ پرسویڈڈ ہو جائے گا. یعنی بجائے اس کے کہ اس نے کسی کو قائل کیا، وہ خود اس کا شکار ہو جائے گا اور مجبور ہو جائے گا جو بیہیویئر اس کے اوپر اثر انداز ہوگا اور اس کو پھر ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. یعنی وہ پرسویڈ ہو گیا بجائے اس کے کہ پبلک ریلیشن پریکٹیشنر اپنی پبلک کو پرسویڈ کرے. تو یہ مختلف عوامل ہیں جو میں نے آپ کو کمیونیکیشن تھیوری اور پریکٹس کے بارے میں بتائے، جس میں ریسرچ کو بڑی امپورٹنس ہے اور کنزیومر بیہیویئر پرائم امپورٹنس ہے. آج میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ قائل اور مائل، یہ دو الفاظ میں نے انٹروڈیوس کرائے آپ کو پبلک ریلیشنز کے، ان دونوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان دونوں ٹارگٹس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کن عوامل کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا. I hope you would have understood them clearly and you would revise them so that you can understand them even more thoroughly, because research is very important. Once again, I believe and I will assert on you to never forget the importance of research. Thank you very much. Take care and Allah Hafiz.